وہ کیا کرتا ہے، بس اس کو عادت پڑ گئی ہے جمع کرنے کی، اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق۔ وہ زمین میں چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اور ابتدا ان سے کرو خرچ کی جن کی ذمہ داری تم پر ڈالی گئی ہے۔ دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو۔ وہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب القناعۃ والعفاف والاقتصاد فی المعیشۃ والانفاق۔ یہ جو باب ہے یہ ہے قناعت کا۔ قناعت کہتے ہیں کہ انسان اپنے وسائل کے مطابق زندگی بسر کرے اور اس پہ خوش بھی ہو، مطمئن بھی ہو۔ جتنا اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں دنیا کا مال و دولت، اس کو اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے قبول کر لے اور اطمینان کے ساتھ اتنے ہی مال پہ زندگی کو بسر کرے۔ والعفافی، اور سوال سے بچنے کا بیان ہے کہ انسان بلا وجہ مانگتا نہ رہے۔ والاقتصادی فی المعیشۃ والانفاق، اپنے گزر بسر کرنے اور خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنے کا یہ باب ہے۔ وذم السؤال من غیر ضرورت، بغیر ضرورت کے کچھ مانگنے کا بیان ہے۔ تو اس پورے چیپٹر میں جو قرآن کی آیات اور احادیث امام صاحب نے نقل فرمائی ہیں، ان کا بنیادی تھیم یہ ہے کہ انسان مانگنے سے گریز کرے، لوگوں کا محتاج نہ بنے، لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو، اور اپنا اللہ تعالیٰ نے جو اس کو مال و دولت دیا ہوا ہے، جتنا کو مال عطا کیا ہوا ہے، اس پہ اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر فرمائے۔ اس میں پہلے آیات نقل کرتے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے والا جو بھی جاندار ہے، جو بھی چلنے والا ہے، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق۔ اس آیت کریمہ کو نقل کرنے کا مقصد یہ ہے انسان کو اس بات کی تسلی ہو کہ رزق کے معاملات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ اگر انسان زیادہ لالچ کرے گا تو اس سے کوئی رزق بڑھ نہیں جائے گا، اور اگر مشکل حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، رزق میں کمی ہے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھے، بہتری کی امید رکھے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے بہتر رزق عطا فرمائیں گے۔ اگلی جو آیت کریمہ ہے یہ مال کے بارے میں کہ مال کن لوگوں کو دیا جائے۔ فرمایا للفقراء الذین، یہ ان فقراء کے لیے ہے، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں روکے گئے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں چلنے کی استطاعت نہیں رکھتے، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جو لا علم آدمی ہے وہ ان کو غنی سمجھتے ہیں، امیر سمجھتے ہیں ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے۔ تعرفهم بسیماہم، تم ان کے چہروں سے، ان کے جیسچر سے ان کو پہچان لوگے کہ یہ ضرورت مند ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تو اس میں بتایا یہ جا رہا ہے، ایک تو ہمیں تلقین کی جا رہی ہے کہ انسان نے جب خرچ کرنا ہے تو وہ ایسے لوگوں کو تلاش کرے۔ کیسے لوگ؟ فرمایا احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں روکے گئے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے راستے میں وقف کر دی ہیں۔ اس میں ایک بڑا طبقہ مجاہدین کا ہے۔ ظاہر بات ہے جو بندہ جہاد کے لیے نکلے گا تو پھر وہ بزنس تو نہیں کر سکے گا نا، کاروبار تو نہیں کر سکتا، تو وہ اللہ کے راستے میں روکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس میں علماء بھی شامل ہیں جو اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ بنا لیتے ہیں اللہ کے دین کی خدمت کو۔ وہ اب دین کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس پہ اپنی زندگیاں کھپا دیتے ہیں۔ تو ایسے جو لوگ ہیں ان کی جو معاشی ضروریات ہیں وہ پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں اور ان کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ بعض لوگ نا یہ بات بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ کیا بات ہوئی، آپ کسی پہ بوجھ بن رہے ہیں، آپ کمائیں، آپ ساتھ ساتھ دین کا علم حاصل کریں اور ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ بزنس بھی سیکھیں، ساتھ ساتھ آپ یہ کام بھی کر لیں، آپ جو ہے وہ ٹیکنالوجی بھی سیکھ لیں، آپ کوئی ہنر سیکھ لیں۔ تو بظاہر یہ باتیں بڑی چارمنگ لگتی ہیں اور بڑی جو ہے انسان کو اس میں انٹرسٹ لگتا ہے کہ یار واقعی کتنا کمال آئیڈیا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ دین کا عالم بھی بن جائے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن کے ذریعے اپنی کسی اچھی جاب پہ بھی چلا جائے، وہ کوئی بزنس بھی اپنا سٹینڈ کر لے، کوئی ہنر بھی سیکھ لے۔ تو لیکن نا ایسا پریکٹیکلی نا پاسبل نہیں ہوتا۔ بہت ریئر کیسز ایسے آپ کو نظر آئیں گے پوری اسلامک ہسٹری کے اندر
کہ جو لوگ علم کے اندر بھی بڑا رسوخ رکھنے والے تھے، پراپر علماء میں شامل ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ باقی امور کے اندر بھی جو ہے وہ مہارت حاصل کر لی۔ خاص طور پہ آج کے دور میں جب ایجوکیشن پراپر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، جو دین کے علوم ہیں یا ڈگریز ہیں وہ بالکل الگ چیز ہے، اور اگر آپ نے اپنی جاب کے لیے انجینئرنگ کرنی ہے، کوئی اور قسم کا علم حاصل کرنا ہے، تو وہ بہت ڈفرینٹ چیز ہو گئی ہے۔ اب ایسی صورتحال میں 2 ہی پاسبلٹیز ہیں کہ اگر کوئی بندہ ان دونوں علوم کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے، دونوں کام ساتھ ساتھ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ کسی نہ کسی جگہ پہ اس میں کمی ضرور رہ جائے گی۔ ہاں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے علماء ہوں جو دین میں بہت زیادہ رسوخ رکھنے والے ہوں، تو پھر وہ ایسے علماء بنانے کے لیے فل ٹائم ان کا ڈیڈیکیٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دعوت کا کام بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ اچھا بزنس بھی ساتھ چلا رہے ہیں، لیکن آپ کبھی غور کریں کہ یہ لوگ جب اپنی دینی رہنمائی کن لوگوں سے لیتے ہیں؟ ان کو جب کسی حدیث کی صحت اور ضعف کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے، اس کے بارے میں علم انہوں نے حاصل کرنا ہوتا ہے، یا کوئی پیچیدہ فقہی مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے، تو یہ پھر کن سے معاملات کرتے ہیں جا کے آگے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا انسان کو یہ بتاتی ہیں کہ ایک حد تک تو ایسا پاسبل ہے کہ آپ دین کے عالم بھی بن جائیں، دین کا علم بھی تھوڑا بہت حاصل کر لیں، اور ساتھ ساتھ اپنی دنیا کی تعلیم اور دنیا کے معاملات بھی چلا لیں، لیکن مستقل ایسا پاسبل نہیں ہے۔ میں تو لوگوں کو اپنی مثال دیتا ہوں، میں نے مدرسے میں پڑھا ہے الحمدللہ، اور ساتھ ساتھ میں اسکول کا بھی پڑھتا تھا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اچھا اسٹوڈنٹ تھا، اپنے دینی علوم کے اندر بھی اور دنیاوی علوم میں بھی میرے مارکس اچھے تھے، لیکن میں ذاتی طور پہ اس بات کو سمجھتا ہوں، محسوس کرتا ہوں کہ اگر میرا فل ٹائم دینی علوم کے لیے مختص ہوتا تو بہت زیادہ علمی فائدہ مجھے حاصل ہو سکتا تھا۔ اب بظاہر دیکھنے کو جو ہے ہم چلیں اپنے جاب کرتے ہیں، بزنس کے معاملات کو تھوڑا بہت دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چلیں جی حدیث کی کلاس پڑھا رہے ہیں، خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، تفسیر کی کلاسیں پڑھا رہے ہیں، لیکن ہم پراپر علماء میں شمار نہیں ہو سکتے۔ ہمیں بھی جب کسی حدیث کے مسئلے میں وہ مفہوم سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے تو ہمیں پھر انہی علماء کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے جو ڈیڈیکیٹڈ ہے، ہر وقت دین کا علم پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک خاص حد تک تو پاسبل ہے کہ 2 چیزیں ساتھ لے کے چلی جائیں، لیکن جو راسخ علماء ہیں، جو دین کے تمام شعبوں پہ عبور رکھنے والے ہیں، ایسے علماء اگر ہم نے پیدا کرنے ہیں تو یہ ضروری بات ہے کہ ان کا سارا وقت دین کو پڑھنے پڑھانے کے لیے مختص ہو۔ اب وہ اگر دین کو پڑھنے پڑھانے کے لیے اپنا سارا وقت مختص کر دیتے ہیں، اور یہ ہماری ضرورت ہے ایسے علماء، تو پھر ان علماء کی جو ذمہ داریاں ہیں معاشی طور پہ، ظاہر بات ہے پھر وہ جاب تو نہیں کر پائیں گے، وہ ظاہری ہے کہ وہ پھر بزنس تو نہیں کر سکتے، وہ پھر ہماری معاشرے کی ضرورت بنتی ہے کہ ہم ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پورا کریں۔ تو اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں۔ فرمایا لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اب اچھا، ایک مسئلہ یہ بھی پھر ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ 8-10 سال وہ دین کے علم کو حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر علم کا رسوخ آتا نہیں ہے، تو یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ نے اپنے کیریئر کو بلڈ کرنا ہوتا ہے، کوئی ہنر سیکھنا ہوتا ہے، یا آپ نے اپنے آپ کو بزنس میں آگے لے کے جانا ہوتا ہے۔ یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ اپنا کوئی FA BA انجینئرنگ وغیرہ کر کے تو کسی اچھی جاب کی طرف آپ نے جانا ہوتا ہے۔ اب جب وہ ٹائم گزر گیا، آپ 25-30 سال کی عمر کو پہنچ گئے، اب آپ عالم بن گئے ہیں، اب ان کو کہا جائے کہ نہیں آپ ساتھ ساتھ انجینئرنگ بھی کر لیں، آپ ساتھ ساتھ یہ کام بھی کر لیں، تو اب یہ ان کے لیے پاسبل نہیں ہوتا۔ فرمایا لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چلنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جو لوگ لا علم ہوتے ہیں وہ ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ان کو غنی سمجھتے ہیں، یعنی چونکہ وہ لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، لوگوں کی طرف دیکھتے نہیں ہیں للچائی ہوئی نظروں کے ساتھ۔ اس میں وہ سفید پوش لوگ سارے ہی شامل ہیں جو بظاہر اپنا کوئی جاب کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی کوئی ذمہ داری پوری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن اپنی عزت نفس کی وجہ سے وہ لوگوں سے مانگ بھی نہیں رہے ہوتے، لوگوں کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا رہے ہوتے۔ فرمایا تعرفهم بسیماہم، ہاں اگر کوئی غور کرے نا تھوڑا سا، ایسے لوگوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرے، تو وہ جان لے گا حالات سے، ان کے جیسچر سے، ان کے نشانات سے اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ یار یہ ضرورت مند ہے۔ لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔
تو اس میں ایک تو ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم ایسے لوگ معاشرے سے تلاش کرنے کی کوشش کریں، اپنے قرب و جوار میں دیکھیں، دوست احباب میں دیکھیں، اعزاء و اقارب میں دیکھیں، جو بیچارے بظاہر محنت تو کر رہے ہیں لیکن اپنی ضروریات پوری نہیں کر پا رہے اور کسی سے مانگتے بھی نہیں، جو مانگنے والے وہ تو سب کے سامنے آ جاتے ہیں، ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور یہ بیچارے شرمندگی کے اندر رہ جاتے ہیں۔ اور دوسرا ان لوگوں کی بھی فضیلت بیان کی جا رہی ہے جو قناعت کی زندگی بسر کرتے ہیں، سوال سے بچتے ہیں اور جو ہے لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں۔ پھر تیسری آیت فرمایا والذین، وہ لوگ اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور بخیلی اور کنجوسی بھی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو خرچ کرنے میں بھی جو ہے وہ اعتدال کا راستہ اور میانہ روی کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرنا شروع کر دے، اپنے وسائل سے زیادہ خرچ کرنا شروع کر دے، اس کا نقصان کیا ہوگا کہ پھر وہ اس کو مانگنے کی طرف جانا پڑے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں ایک تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ خرچ کرنے میں میانہ روی اور اعتدال کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور دوسری بات یہ اشارتاً سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر آپ اپنے وسائل سے زیادہ اپنی خواہشات بڑھا لیں گے، زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیں گے، تو اس سے کیا نقصان کیا ہوگا کہ پھر آپ کی یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کو لوگوں کے سامنے سوال کرنا پڑے گا، آپ کو مشکلات آئیں گی۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ کنجوسی بھی زیادہ نہیں کرنی چاہیے، کہ اللہ نے کچھ دیا ہو، حیثیت دی ہو اور اتنا بھی انسان خرچ نہ کر رہا ہو، ہر وقت غریب مسکین بنا رہے، تو یہ بھی شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ پھر فرمایا وما خلقت الجن والانس، اور ہم نے نہیں پیدا کیے جن اور انسانوں کو الا لیعبدون، مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ما اريد منهم من رزق، میں ان سے رزق کا ارادہ نہیں رکھتا، وما اريد ان يطعمون، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے رزق نہیں دینا، جن اور انسانوں نے یہ نہیں مجھے کھلا پلا سکتے، میں ساری مخلوق کو کھلاتا پلاتا ہوں، تو میں انہیں ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اس میں بھی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ رزق کے معاملات اللہ کے اختیار کے اندر ہیں۔ یہ آیات نقل کرنے کے بعد پھر اس کے بعد امام صاحب جو ہیں وہ احادیث کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلی روایت جو ہے اس موضوع سے متعلقہ آیات پچھلے 2 چیپٹرز میں بھی گزر چکی ہیں، اور احادیث جو ہیں پچھلے 2 چیپٹرز کی ساری احادیث اگر دیکھا جائے تو وہ ایک لحاظ سے اس چیپٹر کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتی ہیں، لیکن کچھ اور احادیث بھی یہاں پہ انہوں نے نقل کی ہیں۔ پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، عن النبی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا لیس الغنى عن کثرت العرض، فرمایا مالداری یا امیری جو ہے وہ مال کی کثرت کے ساتھ نہیں ہوتی۔ یعنی غنی آدمی، امیر آدمی وہ نہیں ہے جس کے پاس دنیا کا مال زیادہ ہے، ولکن الغنى غنى النفس، اصل تو امیری اور مالداری جو ہے وہ نفس کی مالداری ہے، کہ انسان جو ہے وہ اپنے دل میں اپنے آپ کو صحیح مطمئن رکھے۔ یعنی اگر ایک انسان کے پاس لاکھوں روپے ہیں، کروڑوں روپے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ روتا رہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ مالدار تو نہ ہوا۔ لیکن جس کو اللہ نے بہت ضرورت کے مطابق رزق دیا ہوا ہے، وہ اس پہ بھی مطمئن ہے، اس کا دل غنی ہے، دل جو ہے وہ خرچ کرنے پہ آمادہ ہے، دل کا کھلا ہے، اپنے لفظوں میں اگر ہم کہیں تو فرمایا اصل مالدار وہ ہے۔ دوسری روایت حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، قال، کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا، میں نے آپ سے سوال کیا، فآتانی، آپ نے مجھے دے دیا، ثم سألت، پھر میں نے اور مانگ لیا، فآتانی، آپ نے مجھے پھر دے دیا، ثم سألته فآتانی، میں نے تیسری دفعہ پھر مانگ لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دے دیا، ثم قال، پھر آپ نے کہا یا حکیم، اے حکیم، آپ نے ان کا نام لے کے پیار کے ساتھ سمجھایا، ان هذا المال خضر حلو، یہ جو مال ہے نا یہ بڑا سرسبز ہے، بڑا میٹھا ہے، بڑا شیریں ہے، دنیا کا مال بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے انسان کو۔ فمن اخذہ بسخاوت نفس بورک لہ فیہ، جو بندہ اس مال کو بے نیازی کے ساتھ حاصل کرتا ہے نا تو اس کے لیے برکت کر دی جاتی ہے اس کے مال میں۔ ومن اخذہ باشراف نفس، اور جو بندہ لالچ کے ساتھ اس مال کو لیتا ہے، لم یبارک لہ فیہ، اس کے لیے اس کے مال کے اندر برکت نہیں کی جاتی۔ تو بتایا یہ کہ یہ مال ویسے تو بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا جو ہے وہ سرسبز ہے، بڑا میٹھا ہے، بڑا انسان کی اس کی طلب ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، لیکن اگر انسان جو ہے نا اس سے غنا اختیار کرے نا، اس کو اپنے دل میں اتنی جگہ نہ دے، اتنی اس کی محبت میں گرفتار نہ ہو، پھر تو اس میں برکت ملتی ہے۔ کمائے لے لیکن
وہ ساری چیزیں جو ہے نا دل اس کا غنی ہونا چاہیے، اتنا لالچ اور اتنی محبت اس کی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے لیے مرتا ہی چلا جائے، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑنا شروع کر دے۔ ہاں فرمایا اگر کوئی بندہ اس کو اس طرح لیتا ہے تو پھر اللہ برکت عطا کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی دل کی لالچ کے ساتھ لالچی بن جاتا ہے مال کا، وہ پھر مال حاصل کر بھی لے، کما بھی لے، بزنس بہت بڑا بھی سٹینڈ کر لے، تو اس کے مال کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا وکانا، برکت نہیں ہوتی، وکانا کلذی یاکل ولا یشبع، وہ ایسے ہو جاتا ہے کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا، اس کی بھوک نہیں مٹتی۔ والید العلیٰ خیر من الید السفلی، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ جب مال کی برکت ختم ہوتی ہے نا، پھر انسان کھاتا ہے لیکن بھوک نہیں مٹتی، کماتا ہے لیکن پھر بھی ہر وقت روتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، مصیبتیں ہی آتی رہتی ہیں۔ ساتھ یہ سمجھایا کہ جو اوپر والا ہاتھ ہے، یعنی دینے والا ہاتھ جو ہے، وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ کوشش کرو کہ تم خود کماؤ، خود دینے کے قابل ہو، بجائے اس کے کہ تم مانگنا شروع کر دو۔ قال حکیم، حضرت حکیم بن حزام فرماتے ہیں فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، والذی بعثک بالحق، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، لا ارجو احدا بعدک شیئا حتی افارق الدنیا، میں آج کے بعد کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا، حتی افارق الدنیا، جب تک دنیا میں ہوں، یہاں تک کہ دنیا چھوڑ جاؤں، موت تک آج کے بعد کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ فکان ابو بکر رضی اللہ عنہ یدعو حکیما لیعطیہ العطاء، حضرت ابو بکر صدیق حضرت حکیم کو بلایا کرتے تھے کہ کوئی عطیہ وغیرہ دے دیں، چونکہ جب مال غنیمت آتا تو سب میں تقسیم ہوتا تھا، تو ان کا بھی حصہ بنتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق بلایا کرتے تھے ان کو کہ آؤ بھی اپنا حصہ لے لو۔ فیأبی ان یقبل منہ شیئا، وہ انکار کر دیتے کہ میں نے آپ سے کچھ نہیں لینا۔ ثم ان عمر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آ گیا، دعاہ، وہ بھی بلاتے تھے، لیعطیہ، کہ وہ ان کو کچھ دیں، فابى ان يقبلہ، وہ انکار کر دیتے کہ بھی میں نے آپ سے کچھ نہیں لینا۔ فقال، حضرت عمر نے کہا یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، اشہدکم علی حکیم، میں حکیم کے معاملے میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ انی اعرض علیہ حقہ، میں نے اس کو اس کا حق دیا تھا، اس کے سامنے پیش کیا تھا، الذی قسمہ اللہ لہ فی ھذا الفیء، جو اللہ نے اس مال غنیمت کے اندر اس کا جو حصہ رکھا تھا وہ میں نے اس کے سامنے پیش کیا ہے، فیأبی ان یاخذہ، اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو سمجھایا کہ دنیا کے مال کا لالچ نہ اپنے اندر پیدا کرو، زیادہ دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو، تو برکت ملے گی تمہیں، تو انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ عہد کر لیا کہ اللہ کے رسول آج کے بعد کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ پھر مانگنا تو دور کی بات، بلا کے بھی دیتے، ان کا حصہ دیا جاتا، یہ نہیں کہ کوئی ان کو اپنے پاس سے دے رہے ہوتے تھے، ان کا جو حصہ بن رہا ہوتا تھا مال غنیمت میں، یا جو باقی لوگوں کا بھی بیت المال سے وظیفہ لگا ہوا تھا، لیکن وہ کہتے نہیں میں نے نہیں لینا، میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ یعنی ایسا اپنے دل کو غنی بنا لیا، اپنے دل کے اندر یہ تہیہ کر لیا کہ بس میں نے جتنا مجھے اللہ دیں گے، جتنا میں کماؤں گا، بس اسی کے اندر گزارا کرنا ہے، میں نے آج کے بعد کسی سے کچھ نہیں لینا۔ تو اسی چیز کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے یہ واقعہ جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ اگلی جو روایت ہے وہ حضرت عمر بن تغلب سے یہ روایت ہے رضی اللہ عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بمال او سبی فقسمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مال آیا یا کوئی قیدی وغیرہ آئے، فقسمہ، وہ آپ نے تقسیم کر دی، فاعطى رجالا وترك رجالا، کچھ لوگوں کو آپ نے دے دیا، کچھ لوگوں کو آپ نے نہ دیا، فبلغه ان الذين ترك عتبوا، آپ کو یہ بات پہنچی کہ جن لوگوں کو مال نہیں نہ ملا وہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ فحمد اللہ، اللہ کے رسول نے اللہ کی تعریف کی، ثم اثنى علیہ، پھر اللہ کی ثنا بیان کی، یعنی لوگوں کو خطبہ دیا۔ ثم قال، آپ نے فرمایا اما بعد فواللہ، بس اللہ کی قسم، انی لا اعطی الرجل وادع الرجل، کسی کو میں دے دیتا ہوں، کسی کو میں چھوڑ دیتا ہوں، والذی ادع احب الی من الذی اعطی، اور جس کو میں چھوڑ دیتا ہوں وہ بعض دفعہ میرے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے جس کو میں دے رہا ہوتا ہوں۔ یعنی جو کچھ لوگوں کو میں نے مال دے دیا، کچھ کو نہیں دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن کو دیا ہے وہ مجھے زیادہ پیارے لگتے ہیں یا مجھے ان سے زیادہ محبت ہے، یہ بات نہیں ہے۔ تو بعض دفعہ جس کو میں نہیں دے رہا ہوتا وہ مجھے زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے، زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ ولیکنی انما اعطی اقواما، میں تو ان لوگوں کو دیتا ہوں جن کے دلوں میں میں کوئی تشویش اور جو ہے وہ گھٹن دیکھتا ہوں، ان کو میں دے دیتا ہوں۔
وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِم مِّنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ، اور جن کے دلوں میں اللہ نے خیر پیدا کر دی ہے، جن کے دلوں کو اللہ نے غنی بنا دیا ہے، دنیا سے بے نیاز بنا دیا ہے، ان کو پھر میں ان کے دل کی طرف جو ہے وہ ڈال دیتا ہوں اور اس کے سپرد کر دیتا ہوں کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو غنی بنایا ہوا، یہ ان کو اتنی ضرورت نہیں ہے، اتنا لالچ نہیں ہے، اور یہ اتنا مال کی محبت نہیں رکھتے۔ اور فرمایا منہم عمرو بن تغلب، ان میں عمر بن تغلب بھی ہیں، ان کا نام لے کے کہا کہ یہ بھی ایسے آدمی ہیں جن کے دل کو اللہ نے غنی بنا دیا، جن کے دل میں اللہ نے بہت خیر رکھا ہے۔ قال عمرو بن تغلب، حضرت عمر بن تغلب کہتے ہیں فواللہ، اللہ کی قسم، ما احب ان لی بکلمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمر النعم، یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے یہ کلمہ کہا نا، میری جو تعریف کی، میری گواہی دی کہ اس کے دل میں اللہ نے خیر رکھا ہے، اس کے دل کو غنی بنایا ہے، مجھے سرخ اونٹ سے بھی زیادہ پیغمبر علیہ السلام کی یہ بات اور آپ کی طرف سے اس محبت کا اظہار زیادہ پسند آیا۔ تو یہاں پہ بھی بیان یہ ہو رہا ہے کہ انسان کو لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے ایک یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ جو امام ہوتا ہے، جو نگران ہوتا ہے، وہ لوگوں کے حالات کے مطابق کسی کو کم یا زیادہ بھی تقسیم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات جو بتائی گئی ہے کہ اگر انسان کا دل غنی ہو اور اس میں مال کی محبت نہ ہو تو یہ انسان کے لیے زیادہ فائدے کی بات ہے، زیادہ فضیلت والی بات ہے، جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ کیا۔ اگلی روایت حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، وہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ یعنی لینے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے۔ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اور ابتدا ان سے کرو خرچ کی جن کی ذمہ داری تم پر ڈالی گئی ہے، یعنی آپ نے پیسے خرچ کرنے ہیں، اپنی ذات کی ضروریات تو انسان نے پوری کرنی ہے، اس کے بعد پھر جو اس کے گھر والے ہیں، اس کے والدین ہیں، اس کے بیوی بچے ہیں، جن کی ذمہ داری اس پہ ڈالی گئی ہے، فرمایا ان سے شروع کرو۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، ایک آدمی آیا کہتا اللہ کے رسول میرے پاس اگر ایک دینار ہے میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اپنے آپ پہ خرچ کر لو۔ کہتا ہے ایک اور ہے، آپ نے فرمایا پھر اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو۔ کہتا اللہ کے رسول ایک اور ہے، آپ نے فرمایا پھر اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر دو۔ پھر کہتا اور آپ نے فرمایا پھر درجہ بدرجہ تقسیم کرتے چلے جاؤ۔ تو سب سے پہلا حق ہوتا ہے جن کی ذمہ داری انسان پہ ڈالی گئی ہے، جن کا اس کو نگران بنایا گیا ہے، فرمایا ان سے شروع کرو۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کی جو خواہشات اور تعیشات ہیں ان پہ انسان پیسہ لگانا شروع کرتا ہے، یعنی بنیادی ضروریات پہلے ان کی پوری کرنی ہے، خواہشات تو کبھی پوری ہوں گی ہی نہیں نا۔ اگر آپ کہیں گے جی ابھی تو میرے بیوی بچوں کو اس چیز کی بھی ضرورت ہے، پہلے ان کے پاس یہ گاڑی تھی وہ یہ والی گاڑی مانگ رہے ہیں، پہلے وہ اس طرح کے مکان میں رہتے تھے اب وہ یہ والا مکان ڈیمانڈ کر رہے ہیں، پہلے ان کے پاس موبائل یہ تھا اب یہ والا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو پہلے میں ان کی تو ضرورتیں پوری کر رہا ہوں۔ یہ ضرورت نہیں ہے، یہ تعیشات ہیں، یہ ان کی خواہشات ہیں۔ تو خواہشات کی بات نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کہ ضروریات پہلے ان کی پوری کرو، پھر صدقہ و خیرات کی طرف آؤ۔ اور فرمایا وخیر الصدقۃ عن ظہر غنی، بہترین صدقہ یہ ہے جس کو کرنے کے بعد انسان غنی رہے، یا اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد جو صدقہ کیا جائے وہ بہترین صدقہ ہے۔ وَمَن يَسْتَعْفِفْ، ایسا نہ ہو کہ انسان صدقہ کر دے اور پھر اپنی ضرورت کے لیے اس کو کسی سے مانگنا پڑے۔ وَمَن يَسْتَعْفِفْ، اور جو سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، يُعِفَّهُ اللَّهُ، اللہ اس کو بچا لیتے ہیں۔ وَمَن يَسْتَغْنِ، جو بے نیاز ہونے کی کوشش کرتا ہے، يُغْنِهِ اللَّهُ، اللہ اس کو بے نیاز کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک تو یہ بتایا گیا ہے کہ خرچ کرنا بہتر ہے مانگنے سے، تو مانگنے کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ انسان اپنے ان لوگوں سے خرچ کرے جن کی ذمہ داری اس پہ ہے، اس سے شروع کرے، اور اپنی ضرورتیں بنیادی پوری کرنے کے بعد پھر صدقہ و خیرات کرے۔ ساتھ یہ فرمایا کہ اگر کوئی انسان تہیہ کر لیتا ہے نا کہ یار میں نے لوگوں سے مانگنا نہیں ہے، بچنا ہے، تو پھر اللہ اس کو بچا لیتے ہیں۔ جو بندہ اپنی عادت بنا لیتا ہے نا مانگنے کی، پھر اس میں اندر چلتا ہی چلا جاتا ہے، چلتا ہی چلا جاتا ہے، پھر اس کو عادت بن جاتی ہے نا، اس کو پھر کوئی بالکل محسوس ہی نہیں ہوتا۔ لیکن جو اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں یار میں نے انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ کسی سے مانگنا نہیں ہے، خود ہی کمانا ہے، اپنی ضرورتوں کے اندر، اپنی ہی وسائل کے اندر گزارا کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، جو بندہ بے نیاز ہونا چاہتا ہے کہ یار مجھے کیا پرواہ کسی کے پاس کیا ہے، مجھے کسی کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، ایسا بننے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کو بے نیاز بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو پھر اس کے مال میں اتنی برکت عطا کر دیتے ہیں کہ اس کو کسی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔
اگلی روایت حضرت عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ سے قال کہتے ہیں کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، تسعتن 9 تھے، او ثمانیتن یا 8 تھے، او سبعتن یا 7 تھے، یعنی کہتے 7-8 لوگ ہم بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فقال، آپ نے فرمایا الا تبایعون رسول اللہ، کیا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرتے؟ وکننا حدیثی عہد ببیعۃ، کہتے ہم نے تو نئی ابھی اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کر کے مسلمان ہوئے تھے۔ فقلنا، ہم نے کہا قد بایعناک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم نے تو آپ کی بیعت کر لی ہے۔ فقال، آپ نے پھر کہا الا تبایعون رسول اللہ، کیا تم اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے؟ فقلنا، ہم نے کہا قد بایعناک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بیعت تو ہم نے کر لی ہے۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا الا تبایعون رسول اللہ، کیا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرتے؟ قال، آپ نے کہتے ہیں فبسطنا ایدینا، ہم نے اللہ کے رسول کے ہاتھ سامنے اپنے ہاتھ بڑھا دیے آگے۔ وقلنا، ہم نے کہا قد بایعناک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ فعلی ما نبایعک، کس چیز کی بیعت کریں آپ سے؟ آپ نے فرمایا علی ان تعبدوا اللہ، اس چیز کی بیعت کرو کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ توحید کی بیعت، کبھی بھی اللہ کے ساتھ نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے اختیارات میں، نہ اس کی عبادت کے اندر، صرف ایک رب کی عبادت کرو گے۔ والصلوات الخمس، اور 5 نمازوں کی بیعت کرو کہ تم 5 نمازوں میں سستی نہیں کرو گے۔ وتطیعوا، اور تم اطاعت کرو گے، اللہ کی فرما برداری کرو۔ واسر کلمۃ خفیۃ، اور آپ نے ایک آہستگی کے ساتھ ایک کلمہ کہا، ایک بات کہی۔ ولا تسألوا الناس شیئا، اور تم لوگوں سے کبھی کچھ نہیں مانگو گے، لوگوں سے کوئی سوال نہیں کرو گے۔ یہ بیعت لے لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے۔ وہ صحابی کہتے ہیں راوی، فلقد رأیت بعض اولئک النفر، میں نے ان میں سے کچھ لوگوں کو دیکھا، یسقط صوت احدہم، ان میں سے اگر کسی کا کوڑا زمین پہ گر جاتا، وہ بیٹھے ہوئے ہیں سواری پہ، وہ زمین پہ گر گیا، فما یسأل احدا یناولہ ایاہ، وہ کسی کو یہ نہیں کہتے تھے کہ یار یہ اٹھا کے ہمیں پکڑا دو، کسی سے اتنا بھی نہیں کہتے تھے، اتنا بھی سوال نہیں کرتے تھے۔ جیسے ہم ہوتا ہے نا، کوئی بندہ بائک پہ بیٹھا ہے، گاڑی پہ بیٹھا ہے، کوئی چیز گر گئی تو بندہ کہتا ہے یار ذرا پکڑائیے گا مجھے، تو یہ بظاہر کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے چونکہ اللہ کے رسول سے بیعت کی کہ اللہ کے رسول کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے، کوئی سوال نہیں کریں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کو اس طرح نبھایا کہ کسی سے اتنا کام بھی نہیں کہتے تھے۔ تو یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ کسی سے مانگنا نہیں چاہیے انسان کو، اپنے کام بھی خود کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اتنا بھی سوال کرنے کو جو ہے، وہ اگر کوئی بندہ اتنا بھی کسی سے سوال نہیں کرتا تو وہ بہت پسندیدہ آدمی ہے، جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے ان کے طرز عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اگلی روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال، آپ نے فرمایا لا تزال المسألۃ بأحدکم حتی یلقى اللہ تعالی، کوئی آدمی جو ہے نا وہ مسلسل مانگتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، ولیس فی وجہہ مزعۃ لحم، اس کے چہرے پر گوشت کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا۔ یعنی جو سوال کرتا ہے نا بلا وجہ، مانگتا ہی رہتا ہے، اس سے مانگ لیا، اس سے مانگ لیا، اس سے مانگ لیا، اس کو اپنی عادت ہی بنا لیتا ہے، تو فرمایا کہ وہ اس حال میں قیامت والے دن آئے گا کہ اس کے چہرے پہ کوئی گوشت نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب انسان سوال کرتا ہے تو ایسے ہی جیسے وہ اپنے چہرے کو نوچ رہا ہوتا ہے، یعنی اتنی بری بات ہے کہ انسان مانگنا شروع کر دے، لوگوں سے، لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلانا شروع کر دے، تو اتنا برا اس چیز کو جو ہے وہ شمار کیا گیا ہے کہ اس کو اتنی سزا ملے گی کہ چہرے پہ گوشت کوئی نہیں ہوگا۔ اگلی روایت بھی اسی سے ملتی جلتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سأل الناس اموالہم تکثرا، جو لوگوں سے ان کے مال مانگتا ہے اپنا مال بڑھانے کے لیے، یعنی ضرورت نہیں ہے اس کو، یہ نہیں کہ اس کی کوئی بہت بنیادی ضرورت ہے، وہ کیا کرتا ہے، بس اس کو عادت پڑ گئی ہے جمع کرنے کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہیں ان کو عادت پڑ جاتی ہے، وہ مانگ مانگ کے جائیدادیں بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو اشاروں پہ، سگنلز پہ مانگنے والے بے شمار لوگ، اگر آپ ان کے بینک بیلنس چیک کروائیں نا، ایسے بے شمار کیسز آتے ہیں، تو لاکھوں روپے ان کے بینکوں کے اندر پڑے ہوتے ہیں۔ تو جب انسان کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ اپنی عادت بنا لیتے ہیں مانگنا،
ہر ضرورت سے زیادہ تعیشات مانگنا شروع کر دیں گے۔ ہاں کبھی ضرورت ہوتی ہے، انسان کی مجبوری بن جاتی ہے، تو وہ بوقت ضرورت اگر کسی سے سوال کر لے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، لیکن بس محض اپنا مال بڑھانے کے لیے اور بس جدھر سے آئے بندہ مانگتا رہے، فرمایا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، وہ ایسے ہی ہے جیسے آگ کا انگارہ مانگ رہا ہے۔ فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ، یہ اب آگے اس کی مرضی ہے کہ وہ انگارے زیادہ مانگ لے یا کم مانگ لے۔ اب زیادہ انگارے مانگے گا تو نقصان زیادہ ہوگا نا، کم مانگے گا تو نقصان کم ہوگا۔ تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر لوگوں سے مانگتا ہے تو اس کو جو ہے وہ شریعت کے اندر بہت برا جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ مانگنے سے گریز کرے۔ اگلی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصابتہ فاقۃ، جس کو فاقہ آ جائے، اس کی حالت بہت خراب ہو گئی یا فاقوں پہ بات پہنچی گئی ہے، فانزلھا بالناس، وہ اس کا اظہار اگر لوگوں کے سامنے کرنا شروع کر دے گا، لوگوں سے مانگنا شروع کر دے گا، لم تسد فاقتہ، اس کا فاقہ ختم نہیں ہوگا۔ ومن انزلھا باللہ، اور جو اس کو اللہ کے سپرد کر دے گا اپنی اس حالت کو، فیوشک اللہ لہ برزق عاجل او آجل، تو اللہ تعالیٰ جلد یا بدیر اس کو رزق عطا فرما دیں گے۔ یعنی اگرچہ بوقت ضرورت سوال کرنا یہ جائز ہے، لیکن بہتر اور فضیلت والا عمل یہ ہے کہ انسان اس حالت میں بھی لوگوں سے نہ مانگے، اس حال میں بھی وہ اپنے رب سے ہی سوال کرے کہ یا اللہ تو نہیں دینا ہے، تو عطا کر دے جیسے تو نے عطا کرنا ہے۔ تو فرمایا جو لوگوں کے سامنے اپنا سوال رکھے گا تو اس کا فاقہ ختم نہیں ہوگا، لوگوں سے مانگنا شروع کر دے گا، اور جو اس حال میں بھی اپنے رب کے سامنے ہی ہاتھ پہ لائے گا کہ یا اللہ اس حالات سے بھی تو نے ہی نکالنا ہے، میری حاجات میری ضروریات تیرے سامنے ہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبب جو ہے وہ پیدا کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ جن سے اس نے مانگنا ہو اللہ انہی کے دل میں ڈال دیں کہ جو میرا فلاں بندہ ہے اس کی جو ہے وہ ضرورت کو پورا کر دو۔ اگلی روایت حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تکفل لی الا يسأل الناس شیئا، جو بندہ مجھے اس بات کی ضمانت دے دیتا ہے نا کہ وہ لوگوں سے کبھی کچھ نہیں مانگے گا، واتکفل له بالجنہ، اور میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ کوئی ہے ایسا بندہ جو مجھے یہ ضمانت دے دے کہ میں لوگوں سے سوال نہیں کروں گا اور میں اس کو جنت کی ضمانت دے دوں؟ حضرت ثوبان کہتے ہیں فقلت انا، اللہ کے رسول میں ہوں، تیار ہوں، میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ میں کبھی کسی سے کچھ ہی نہیں مانگوں گا، کوئی سوال نہیں کروں گا۔ فکان لا يسأل احدا شیئا، اور حضرت ثوبان پھر کسی سے کچھ بھی نہیں مانگتے تھے، کوئی سوال نہیں کرتے تھے، اپنی کوئی ضرورت کسی کے سامنے نہیں رکھتے تھے۔ تو ان تمام جو احادیث ہیں ان میں اصل میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ انسان کو لوگوں کی طرف نظر نہیں رکھنی چاہیے، جو اس کے پاس موجود ہے اسی پہ گزارا کرے، کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا دے، آ کے وہ مسبب الاسباب ہے، سبب اس نے پیدا کرنا ہے، لوگوں سے مانگ کے اپنے آپ کو کیوں شرمندہ کرے؟ تو جتنا انسان لوگوں سے مانگنے سے بچے گا اللہ اتنا ہی اس کو غنی کر دیں گے، اللہ اس کے لیے اس طرح کے اسباب پیدا کرنا شروع کر دیں گے۔ اگلی روایت حضرت ابی بشر قبیصہ بن مخارق رضی اللہ عنہ سے ہے، قال کہتے ہیں تحملت حمالتا، میں نے نا کسی کی ضمانت دے دی، فاتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألہ فیہا، تو وہ ضمانت مجھے بھرنی پڑ گئی، چٹی بھرنی پڑ گئی، تو میں اللہ کے رسول کے پاس آیا کہ اللہ کے رسول کچھ مجھے دیں۔ شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے، یہ جو زکوٰۃ کے مصارف بیان ہوئے ہیں نا ان میں ایک یہ بھی بیان ہوا ہے چٹی بھرنے والے، کہ آپ کسی کی ضمانت دے دیتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے یار تم اس کو یہ سامان دے دو یا اتنا قرض دے دو، اگر یہ نہیں دے گا تو یار میں ذمہ دار ہوں۔ اب جس نے ضمانت دے دی ہے اب وہ تو ذمہ دار بن گیا، وہ اگلا بندہ چلا جاتا ہے نہیں دیتا، اب یہ 2-3 لاکھ 4 لاکھ جتنی کی بھی ضمانت ہے وہ اب اس کو دینے پڑیں گے۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ بذات خود تو مالدار ہو، یعنی بذات خود اس کو کسی سے مانگنے کی یا زکوٰۃ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، اپنی ضرورت کا اس کے پاس موجود ہے، لیکن یہ تو اب اس پہ مصیبت آ گئی نا کسی کی وجہ سے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسی اگر کسی کو ضرورت پڑ جائے تو وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کو پورا کر سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں بھی اللہ کے رسول کے پاس آ گیا، تو فقال آپ نے کہا اقیم، بیٹھو، حتی تأتین الصدقہ،
فنأمر لک بہا، ہمارے پاس کوئی صدقے کا مال آئے گا، کوئی زکوٰۃ وغیرہ کا یا کوئی، تو پھر میں آپ کو دے دوں گا، ہم آپ کو دے دیں گے۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا یا قبیصہ، اے قبیصہ، ان المسألۃ لا تحل الا لأحد ثلاثۃ، سوال کرنا نا جائز نہیں ہے سوائے تین لوگوں کے۔ تین لوگ ہیں جن کو سوال کرنے کی اجازت ہے، مانگنے کی ضرورت ہے۔ رجل تحمل حمالۃ فحلت له المسألۃ حتی یصیبہا، وہ بندہ جس نے کسی کی جگہ پہ ضمانت دینی ہو، بھرنی ہو، وہ پیسے اس کے ذمے پڑ جائیں، فحلت له المسألہ، اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے، حتی یصیبہ قوام من عیش، یا حتی یصیبہا، یہاں تک کہ اتنے پیسے پورے ہو جائیں جتنی اس نے کسی کی ضمانت دی ہوئی تھی۔ ثم یمسک، پھر وہ رک جائے، یہ نہیں ہے کہ پھر اور مانگنا شروع کر دے۔ ورجل اصابته جائحۃ اجتاحت مالہ، وہ آدمی جس پہ کوئی ایسی مصیبت آئی، کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسی آفت آئی جس سے اس کا مال ضائع ہو گیا۔ جیسے ہوتا ہے نا، کچھ لوگ بڑے امیر ہوتے ہیں، مکان ہیں، دکانیں ہیں، خدا نہ خواستہ آتش زدگی ہوئی، دکان کا سارا مال جل گیا، اب وہ بیچارہ تو سڑک پہ آ گیا نا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے اب کھانے کے لیے۔ آپ نے دیکھا کہ سیلاب جب آیا تو بڑے بڑے ذمہ دار جن کی بڑی بڑی زمینیں تھیں وہ بھی بیچارے مانگنے پہ مجبور ہو گئے۔ تو فرمایا اس کے پہ کوئی مصیبت آتی ہے اور آفت آتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کا مال ہلاک ہو جاتا ہے، فحلت له المسألۃ، تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہو جاتا ہے، حتی یصیب قواما من عیش، یہاں تک کہ وہ اپنے گزارے کے مطابق رزق لے لے۔ یعنی سوال اس کے لیے حلال ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ اس کو کمائی کا ذریعہ ہی بنا لے، ہاں اتنا کو مانگ لے لوگوں سے جتنا کو جو ہے اس کی ضرورت زندگی کی پوری ہو سکے۔ او قال سدادا من عیش، یعنی گزارے کے مطابق۔ اور تیسرا فرمان رجل، وہ آدمی اصابتہ فاقۃ، جس کو فاقہ آ جائے، حتی یقول ثلاثۃ من ذوی الحجہ من قومہ، تین عقل مند آدمی اس کی قوم کے وہ بھی سمجھیں، گواہی دے کہ یار واقعی لقد اصابت فلانا فاقۃ، کہ فلاں آدمی اب فاقوں پہ آ گیا ہے، اب وہ ضرورت مند بن گیا ہے۔ فحلت له المسألہ، تو اس کے لیے بھی سوال کرنا جائز ہو جاتا ہے، حتی یصیب قواما من عیش او قال سدادا من عیش۔ ان میں سے کوئی ایک جملہ آپ نے بولا کہ جب تک کہ وہ اپنی بنیادی ضرورت کا سامان حاصل کر لے، اس سے زیادہ نہ مانگے۔ فما سواہن من المسألۃ یا قبیصۃ سحت، اے قبیصہ، اس کے علاوہ جو سوال کرنے والے ہیں نا وہ حرام کھاتے ہیں، یاکلھا صاحبھا سحتا، وہ ایسے ہی ہے جیسے حرام کھا رہا ہے۔ یعنی کتنی زیادہ جو ہے وہ مذمت کی جا رہی ہے کہ بلا وجہ کوئی مانگنے والا اگر ہو، اپنی ضرورت سے زائد مانگ رہا ہے، تو فرمایا وہ حرام کھا رہا ہے، حرام کما رہا ہے، اس سے جو ہے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ تو ان تمام احادیث کا بنیادی خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جو وسائل اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے ہوئے ہیں اس پہ مطمئن ہو جائے، جتنا اللہ نے دیا ہوا اس پہ مطمئن ہو، اور اگر مزید کی ضرورت ہو تو پھر اپنے رب سے مانگے، اور لوگوں سے سوال کرنے سے حد الامکان جو ہے وہ اجتناب کرے۔ اگر کوئی بلا وجہ مانگتا ہے، اس کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، تو وہ قیامت والے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، وہ اپنے لیے آگ جمع کر رہا ہے، وہ حرام کھا رہا ہے، مختلف الفاظ میں جو ہے وہ اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اور وہ لوگ جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، غنا کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ان کی جو ہے وہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اگلا جو باب ہے، باب جواز الاخذ من غیر مسألۃ ولا تطلع الیہ، کہ انسان جو ہے وہ بغیر مانگے اور بغیر لالچ کے جو اس کو مل جائے اس کو لے لینے کا باب ہے۔ پہلے تو بتایا گیا کہ آپ نے مانگنا نہیں ہے، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ مانگتے نہیں ہیں، لالچ بھی نہیں کرتے کسی چیز کا، اور پھر بھی آپ کو کوئی دے دیتا ہے، تو اگر آپ وہ لے لیتے ہیں تو اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ان ابیہ ان عبداللہ بن عمر، وہ اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں، ان عمر رضی اللہ عنہم، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعطینی العطاء، مجھے آپ کوئی عطیہ دیتے، فاقول، میں کہتا، اعطیہ من ہوا افقر الیہ منی، اللہ کے رسول جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے اس کو دے دیجئے۔ فقال، آپ نے کہا، خذ، اس کو پکڑ لو، اذ جاءک من ھذا المال شیء، جب تمہارے پاس کوئی مال آئے نا، کوئی تمہیں دے، وانت غیر مشرف، آپ اس کی طرف جھانکنے والے نہیں ہیں، خود ایسا نہیں کر رہے کہ مجھے بھی ضرورت ہے، یا آپ لالچ نہیں اس کا کر رہے، ولا سائل، نہ آپ مانگ رہے ہیں، فخذہ، اس کو لے لو، فتمولہ، تو کیا کر، اس کو اپنی ملکیت بنا لو،
فَإِن شِئْتَ كُلْهُ، اس کے بعد چاہو تو اس کو استعمال کر لو، کھا لو، وَإِن شِئْتَ تَصَدَّقْ بھی، اگر چاہو تو صدقہ کر دو، وَمَا لَا، اور جو آپ کو اس طرح نہ ملے، فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ، تو اس کے پیچھے اپنے آپ کو نہ لگاؤ، اس کا لالچ نہ کرو۔ قال سالم، حضرت سالم کہتے ہیں فکان عبداللہ، حضرت عبداللہ جو تھے، لا يسأل احدا شیئا، وہ کسی سے کچھ مانگتے نہیں تھے، ولا يرد شیئا اعطیہ، اور اگر کوئی ان کو گفٹ دیتا، کوئی چیز دیتا عطیہ کے طور پہ، تو پھر اس کو لوٹاتے بھی نہیں تھے، انکار بھی نہیں کرتے تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھائی کہ تم مال کا لالچ نہ کرو کہ تمہیں دیا جائے، مانگو بھی نہ، ہاں اگر بغیر مانگے، بغیر لالچ کیے تمہیں کچھ دے دیا جائے تو پھر انکار بھی نہ کرو لینے سے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل نقل کیا ہے کہ ان کو، وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے، لیکن اگر کوئی ان کو کوئی دے دیتا، کوئی چیز گفٹ کے طور پہ یا ویسے ان کو دے دیتا، تو پھر وہ لینے سے انکار بھی نہیں کرتے تھے۔ تو ان دونوں ابواب کو، ان دونوں چیپٹرز کو اگر آپ ملا کے پڑھیں تو اس کا خلاصہ یہ کہ خود مانگنا نہیں چاہیے، لالچی نہیں ہونا چاہیے، اس طرح شو نہیں کرنا چاہیے کہ یار مجھے بھی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اپنے جیسچرز کے ساتھ کسی کو احساس نہیں دلانا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ویسے آپ کو کوئی چیز دے دیتا ہے، وہ حاکم وقت ہو سکتا ہے، وہ کوئی ادارہ ہو سکتا ہے، وہ کوئی آپ کا دوست ہو سکتا ہے، ویسے آپ کو گفٹ کے طور پہ کوئی چیز دے دیتا ہے، تو پھر اس کو لینے میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اگلا جو باب ہے، باب الحث علی الاکل من عمل یدہ، اپنے ہاتھ سے کما کے کھانا، والتعفف بہ عن السؤال، اور کمانے کی کوشش کرنا تاکہ وہ سوال سے بچے، مانگنے سے بچے، والتعرض للاعطاء، اور دوسروں کو دینے کی ترغیب یا دوسروں کو نہ دینے سے بچنے کا باب ہے۔ یعنی تین چیزیں کہ انسان اپنے ہاتھ سے کمانے کی کوشش کرے، دوسری بات اس لیے کمانے کی کوشش کرے تاکہ اس کو کسی سے مانگنا نہ پڑے، اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسروں کو دینے کی پوزیشن میں آ جائے، اور اس کی ترغیب جو ہے اس کا یہاں پہ باب ہے۔ پہلی آیت کریمہ یہ ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز پوری ہو چکے، یہ جمعے کے بارے میں ہے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو۔ تو یعنی اصل میں اس سے پہلے یہ بیان کیا جا رہا ہے نا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعے کے لیے بلا لیا جائے پھر کیا کرو، پھر تم ہر کاروبار کو، تجارت کو چھوڑ کے نماز کے لیے آ جاؤ۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ چونکہ یہ آرڈر کیا جا رہا ہے، اس لیے اس وقت جو تجارت کی جاتی ہے وہ حرام ہے۔ ہاں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب آپ نے نماز پڑھ لی، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر چلے جاؤ، کماؤ، بیٹھو جا کے اپنی دکان پہ، اپنے بزنس پہ، اپنے آفس میں، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو اس میں ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ مال کمانا بذاتی ہی برا نہیں ہے، ہاں مال کا لالچ رکھنا اور نمود و نمائش کرنا یہ ایک بری بات ہے، اس کو شریعت پسند نہیں کرتی۔ یا مال کمانے میں اتنا مگن ہو جائے انسان کہ وہ جو ہے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، اپنی آخرت سے غافل ہو جائے، تو اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے، جس طرح کہ پچھلے چیپٹرز کے اندر ہم نے پڑھا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَأَن يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ، اگر کوئی بندہ ایک لکڑیوں کا گٹھا وہ اپنی پیٹھ پہ لاد کے لائے، ایک روایت میں اس کی تفصیل ہے کہ وہ پہاڑوں پہ جائے، وہاں سے لکڑیاں کاٹ کے ان کو اپنی پیٹھ پہ اٹھا کے لے کے آتا ہے اپنی کمر پہ، خیر اللہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے، من ان یسأل احدا، کہ وہ کسی سے مانگے، فیعطیہ او یمنعہ، وہ اس کو دے دے گا یا اس سے انکار کر دے گا۔ تو دے دے تو پھر بھی شرمندگی ہے، کسی کا احسان لینا پڑے گا، انکار کر گئے تو اور انسان کو شرمندگی ہوتی ہے۔ تو فرمایا اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان کو اتنی بھی مشقت اگر کرنی پڑے نا، تو اس میں ترغیب یہ دلائی گئی ہے کہ انسان کو محنت کرنے والا بننا چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے ہڈ حرام ہو جاتے ہیں، کماتے نہیں ہیں، زکوٰۃ تک وصول کرنا شروع کر دیتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں، بس ایک اپنی روٹین سے نہیں ہٹنا چاہتے۔ ایک دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اب اس دکان پہ نہیں گزارا ہو رہا، نہیں چل رہی، کاروبار نہیں چل رہا، اب وہ اپنی روٹین نہیں بدلنا چاہتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایک کام نہیں تو دوسرا شروع کر دیتے ہیں، دوسرا نہیں تو تیسرا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، جو انہوں نے کام سیکھا ہوا ہے
وہ اگر نہیں ان کا چلا تو کسی دوسرا سیکھ لیتے ہیں، تیسرے پہ محنت مزدوری شروع کر دیتے ہیں، مشقت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مشقت کرے، اتنی مشقت کے پہاڑوں پہ جائے، لکڑیاں کاٹے، پھر ان کو اٹھا کے اپنے جو ہے جسم پہ اٹھا کے لے کے آئے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے مانگنا شروع کر دے۔ تو ترغیب یہ دلائی گئی ہے کہ یہ بھکاری نہ بنے، لوگوں کے مال کی طرف نظر نہ رکھیں۔ اگر آپ کی ضروریات بڑھ گئی ہیں، آپ کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، تو آپ محنت زیادہ شروع کر دیں، کوئی نیا کام شروع کر دیں۔ کوئی آپ کو مشقت کرنا پڑتی ہے، دیکھیں کام میں مشقت تو ہوتی ہے نا، آپ کو روٹین بدلنا پڑے گی، آپ کو اپنی نیند تھوڑی سی کم کرنا پڑے گی، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ تو محنت کے اندر آر نہیں ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ ہم اپنے سٹیٹس کی وجہ سے، یار میں نے تو فلاں ڈگری کی ہوئی ہے، اب میں یہ کام کروں گا، کچھ چیز اٹھا کے لے کے جا رہا ہوں گا تو یار لوگ کیا کہیں گے، مجھے تو معاشرے کے اندر بڑا مقام حاصل ہے، میں بڑا معزز ہوں، لوگ میری بڑی عزت کرتے ہیں، لوگ مجھے بڑا اچھا سمجھتے ہیں، یار اب میں یہ کام کروں گا۔ تو فرمایا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، انسان کو محنت میں آر نہیں کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ بے شمار مواقع ہوتے ہیں انسان کے پاس۔ اگر پڑھا لکھا آدمی ہے، وہ محنت مشقت مزدوری نہیں کرنا چاہتا، تو وہ اپنی اس پڑھائی کو استعمال کر لے، وہ مارکیٹنگ کر سکتا ہے، آن لائن کمانے کا کوئی طریقہ ڈھونڈ لے، فری لانسنگ شروع کر لیتا ہے۔ آج کل تو بے شمار ذرائع انسان کے پاس ہے مال کمانے کے۔ تو جیسے جیسے ٹیکنالوجی آگے آتی چلی جا رہی ہے، تو کمائی کے بھی نئے سے نئے ذرائع آتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ جو غرباء اور مساکین کی مدد کرتے ہیں، ایسے ادارے بناتے ہیں، ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ لوگوں کو مسلسل ان کی ہیلپ کرنے کی بجائے ان کو کوئی ہنر سکھانے کی طرف توجہ دے۔ وہ مرد ہوں، خواتین ہوں، ان کو کوئی ہنر سکھایا جائے، ان کو کوئی سکل سکھائی جائے۔ وہ کمپیوٹر کی سکل ہو سکتی ہے، وہ سلائی کڑھائی کے کام ہو سکتے ہیں، وہ اور بے شمار قسم کے کام۔ تو لوگوں کو روزگار دیا جائے، قرض حسنہ دیا جائے کہ بھئی آپ اپنا روزگار شروع کریں۔ اگر آپ ویسے ان کو دینا شروع کر دیں گے تو آپ ساری زندگی بھی دیتے رہیں گے، تو وہ کھاتے رہیں گے، ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ ان کو روزگار دیں گے، اس کے لیے قرض حسنہ دیں گے، اگر آپ ان کو کوئی ہنر سکھا دیں گے، کوئی سکل سکھا دیں گے، تو وہ صدقہ جاری آپ کے لیے بھی بنے گا، ان کی عزت نفس بھی بچی رہے گی، بلکہ وہ اور لوگوں کو دینے والے بن جائیں گے۔ تو یہاں پہ ترغیب اس بات کی ہے کہ مانگنے کی طرف نہ آیا جائے، بلکہ محنت اور مشقت کی طرف انسان اپنے آپ کو راغب کرے۔ اگلی روایت بھی حضرت ابو ہریرہ ہی سے ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانا زکریا نجارا، حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے نا، وہ بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ یہ جو لکڑی کے سامان نہیں بناتے، لکڑی کی چارپائیاں بناتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے کام جو کرتے تھے نا، تو وہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ اب وہ یہ نہیں کہتے تھے میں وقت کا پیغمبر ہوں تو میں کیوں محنت کروں، میں کیوں مشقت کروں۔ یہ مسئلہ ہمارے ہاں جو دیندار طبقہ ہے، جو دین کا کام کرنے والے، دعوت کا کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ زیادہ بڑا مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ وہ بعض دفعہ اس چیز کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، کسی محنت کرنے کو، کوشش کرنے کو، حالانکہ انسان کو محنت کے اندر آر نہیں محسوس کرنا چاہیے، بلکہ لوگوں سے لینے کو اپنے لیے جو ہے وہ آر جو ہے محسوس کرنا چاہیے۔ اگلی روایت حضرت مقدام بن معدی کرب ان کا نام ہے، رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں نبی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدی، کوئی بندہ اس سے بہتر کھانا نہیں کھاتا کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانا کھائے۔ یعنی سب سے بہترین رزق یہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کماتا ہے۔ ہاتھ سے کمانے میں صرف یہ نہیں کہ محنت مزدوری شامل ہے، آپ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کچھ لکھ رہے ہیں، اس کے ذریعے کما رہے ہیں، کلک کر رہے ہیں، اس کے ذریعے کما رہے ہیں، تو یہ بھی ہاتھ سے کمانے میں آتا ہے۔ تو یعنی اپنی محنت کے ساتھ جو کماتا ہے وہ بہترین کمائی ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داود، اور اللہ کے نبی داود جو تھے، كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ بعض جگہوں پہ اس کی تفصیل آتی ہے کہ وہ زیرے وغیرہ بناتے تھے، لوہا کو ہے اس کو پگھلا کے تو اس کی تلواریں اور زیرہ بنانی اور دیگر جو چیزیں تھیں، وہ یہ والا کام کیا کرتے تھے۔ تو وہ اس چیز کو اپنے لیے آر نہیں سمجھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جب ضروریات بڑھ جائیں تو ہم اپنی روٹین چینج کر دیں، مزید کوشش شروع کر دیں، محنت زیادہ کرنا شروع کر دیں، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلانا شروع کر دیں، لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہونا شروع کر دیں، لوگوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیں کہ وہ ہمیں کچھ دیں گے تو ہم کھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔